بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی بابرکت ذات پر، اور بے شمار درود و سلام ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی ازواج مطہرات، ان کی آل اور صحابہ کرام پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیو، ہم اکثر سوچتے ہیں کہ ہمیں اپنی حاجت اللہ تعالیٰ سے کیسے مانگنی چاہیے۔ کون سا وہ وظیفہ ہے جو کہ بہت آسان بھی ہو اور مجرب بھی، کہ جس کو پڑھتے ہی منٹوں میں ہماری ہر پریشانی دور ہو جائے۔ تو آج میں آپ کے سامنے زندگی بدلنے کا یہ عمل آپ خود بھی کیجئے، اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرتے ہی سبسکرائب کر دیں ہمارے چینل سیدہ دین کارنر کو، اس کے ساتھ بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے۔ اکثر سوال کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے کس طرح مانگا جائے، اور کیا دعا مانگنا ضروری ہے؟ کیا ضروری ہے اپنی حاجت ہم اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کریں جبکہ وہ ہر چیز جانتا ہے، شہرک سے بھی قریب ہے؟ کیا ضروری ہے کہ ہم اس کے سامنے گڑ گڑائیں، اس کے سامنے اپنا سوال پیش کریں، عرضی پیش کریں جبکہ وہ تو پہلے سے ہی جانتا ہے؟ تو بزرگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت پوری کرنے کی درخواست کرنی چاہیے۔ درخواست میں عاجزی، انکساری، رونے اور گڑ گڑانے کی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔ یعنی اگر رونا نہیں بھی آ رہا تو جیسے ایک بچہ اپنی ماں سے مانگتا ہے، روتا ہے، منہ بناتا ہے، پھر کہتا ہے میرا یہ کام کر دو، تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا وہ رب پسند کرتا ہے کہ اس کا بندہ اس کے سامنے عاجزی کے ساتھ مانگ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اللہ میری حاجت کو پوری کر دے۔ 2 رکعت نماز تازہ وضو کر کے اگر انسان پڑھے اور دل لگا کر درود پاک پڑھے، پھر اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو کر دعا مانگے، دعا کا اہتمام کرے کہ جس طرح دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، پھر آپ خود دیکھیں گے کہ چند روز نہ گزریں گے اور قبولیت دعا کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جو لوگ مایوس ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری نہیں سنتا ہے، دراصل شیطان ان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو وہ تمہاری بات نہیں سن رہا، یا وہ اس فلاں بندے کا رب ہے جس کو اس نے نوازا ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے، وہ سب کا رب ہے، وہ سب کی سنتا ہے۔ کچھ بندے اسے بہت پسند ہیں جو اس کے نیک بندے ہیں، ان پر آزمائش آتی ہے، اور وہی بندے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے کرتے ہیں، اس کی فرمانبرداری کرتے ہیں، شکوہ نہیں کرتے، پھر جب اپنی حاجت پیش کرتے ہیں تو حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ کوشش کریں کہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی دعا کریں۔ تو بڑھتے ہیں عمل کی جانب۔ آپ نے یکسوئی اور محبت کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے۔ یاد رکھے گا کسی بھی دن آپ یہ عمل شروع کر سکتے ہیں، جمعرات کے دن شروع کر لیجئے یا جمعے کے دن شروع کر لیجئے، یہ آپ پر منحصر ہے۔ آپ نے ایک وقت ضرور مقرر کرنا ہے کیونکہ وظیفہ بہت قابل توجہ ہے، غور سے آپ کو کرنا ہے۔ بعد نماز عشاء 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، کوئی سے بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے 1111 مرتبہ یا لطیفو اللہ تعالیٰ کا اس میں صفاتی ہے، اور یہ بہت ہی مبارک نام ہے۔ یا لطیفو آپ نے 1111 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر 11 بار آخر میں درود پاک جو شروع میں پڑھا ہے وہ آپ پڑھ لیجئے، اپنی حاجت کے لیے دعا کریں۔ بہت مجرب عمل ہے، تو آپ نے اس عمل کو خود بھی کرنا ہے، دوسروں تک بھی پہنچانا ہے، ہر ایک کو فائدہ پہنچائیے۔ چلتے چلتے یا لطیفوں کے معنی بتا دیتی ہوں میں۔ یا لطیفوں کے معنی ہیں اے باریک سے باریک بات جاننے والے، مراد اللہ تعالیٰ۔ اے لطف و کرم کرنے والے، کون سی ذات ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات۔ تو اسی ذات پر آپ نے یقین رکھنا ہے، اسی کے کرم پر یقین رکھنا ہے۔ وہ مہربانی کرنے والا ہے، وہ احسان کرنے والا ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ اسی سے مانگے، اسی کے سامنے گڑ گڑائیں۔ تو اس عمل کی اجازت عام ہے، آپ کسی کو بھی عمل بتا سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے، جزاک اللہ خیر۔